بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز جبین اور ہم یہاں بات کرتے ہیں کتابوں کے بارے میں۔ ناول پڑھنا بہت سے لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ آج میں جو ناول آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ اب تک میری زندگی کا سب سے بہترین ناول ہے۔ اس کا نام ہے جنت کے پتے۔ جنت کے پتے نمرہ احمد کی شعرۂ آفاق تصنیف ہے۔ اس ناول کی بنیاد اس بات پر ہے کہ کس طرح لوگوں کو آزمائش میں ڈال کر کھرے کھوٹے اور سچے جھوٹے کا فرق سمجھایا جاتا ہے۔ یہ ناول بیک وقت پرتجسس بھی ہے، سنسنی خیز بھی۔ پراسراریت کے ساتھ ساتھ روحانیت اور محبت کے موضوعات بھی اس ناول کا خاصہ ہیں۔ نمرہ احمد نے چند سالوں میں اردو ادب کو بہت خوبصورت ناول اور کہانیاں دیں، جن میں مصحف، قراقرم کا تاج محل، نمل، حالب اور جنت کے پتے سر فہرست ہیں۔ ناول جنت کے پتے 2012 میں منظر عام پر آیا، لیکن اب تک اس کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ نمرہ احمد لکھتی ہیں، یہ کہانی ہے اذیت سہنے والوں کی، درد اٹھا کر صبر کرنے والوں کی، جہد کرنے والوں کی، کانٹوں پر چل کر موتی بننے والوں کی۔ یہ کہانی ہے اپنے مسئلے خود حل کرنے والوں کی، ہر مشکل میں عزم و ہمت سے راستہ نکالنے والوں کی، دوسروں کے سامنے اپنی تکالیف کا اشتہار نہ لگانے والوں کی۔ یہ ناول ترکی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، جو حجاب کو سپورٹ کرتا ہے، جسے پڑھ کر کئی لڑکیاں متاثر ہوئیں اور حجاب شروع کیا۔ اس ناول کی ایک پسندیدہ لائن ہے، اللہ جنت کے پتے تھامنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ یہ ناول محض ایک تفریح نہیں، بلکہ اس میں بہت سے اخلاقی اور دینی سبق آپ کو ملتے ہیں۔ مصنفہ نے ہمیں ترکی کے کلچر اور اس کے تاریخی مقامات سے بھی روشناس کرایا ہے۔ بات اگر کرداروں کی جائے تو اس ناول کے دو مرکزی کردار ہیں، ایک حیا سلیمان اور دوسرا جہان سکندر۔ حیا سلیمان LLB کی طالبہ ہوتی ہے جو اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ اسے اپنا آخری سیمسٹر یورپی یونین پروگرام کے تحت ترکی کی سبانچی یونیورسٹی میں مکمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسے اسکالرشپ سے زیادہ اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ وہ پھپھو کے بیٹے جہان سکندر سے مل سکے گی، جس سے اس کا نکاح بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ جہان سکندر جو خودداد صلاحیتوں کا مالک ہے، اس کا تعلق پاکستانی فوج سے ہے، جو خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوس یا اسپائی کا کام کرتا ہے۔ جہان سکندر 3 مختلف شخصیات کے روپ میں حیا کے سامنے آتا ہے۔ حیا کی زندگی میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں، جو ناول کو سنسنی خیز اور پرتجسس بناتے ہیں۔ یہ ناول 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے حیا سلیمان کے نقطہ نظر سے چلتا ہے تو دوسرے حصے میں جہان سکندر ان تمام واقعات کو بیان کرتا ہے جو حیا کے ساتھ پیش آئے ہوتے ہیں۔ کہانی کا ایک اہم واقعہ جس میں حیا سلیمان کو اغوا کر کے استنبول سے اسمگل کیا جا رہا ہوتا ہے، ناول کا رخ بدل دیتا ہے۔ جہان سکندر کسی نہ کسی طرح اس کی جان بچا لیتا ہے اور اسے ایک جزیرے پر بھیج دیتا ہے، جہاں اس کی ملاقات عائشہ گل اور بہار گل سے ہوتی ہے۔ ان سے مل کر اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ ایک ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی سے باحجاب لڑکی بن جاتی ہے۔ نمرہ احمد نے آیت حجاب کو اپنے کرداروں کی مدد سے جس خوبصورتی سے سمجھایا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آیت حجاب سورہ احزاب میں کیوں ہے اور جس طرح حجاب کے آغاز اور غزوہ احزاب کا موازنہ انہوں نے کیا ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ جس طرح غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے خندق کھودی، اسی طرح جب ایک لڑکی حجاب کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اسے اپنے گرد خندق کھود کر معاشرے سے خود کو الگ تھلگ کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح غزوہ احزاب میں قریش اور دوسرے یہودی قبائل نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا، اسی طرح حجاب کی جنگ میں بھی دوسرے لوگ آپ سے دشمنی مول لیتے ہیں۔
جس طرح احزاب کی جنگ میں مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو قریظہ نے غداری کی، اسی طرح اس جنگ میں بھی اپنے آپ کے مخالف بن جاتے ہیں۔ جس طرح احزاب کی جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ دشمن کے ساتھ ساتھ سخت موسم، بھوک اور افلاس سے تھا، اسی طرح اس جنگ میں بھی آپ کو بہت سی دوسری چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح غزوہ احزاب میں مدینے کے 3 طرف خندق کھودی گئی اور چوتھی طرف ایک قدرتی پناہ موجود تھی، اسی طرح اس جنگ میں بھی جہاں بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، وہیں کچھ لوگ آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح غزوہ احزاب میں کوئی لڑائی، کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، بلکہ وہ اعصاب اور ہمت کی جنگ تھی، اسی طرح اس جنگ میں بھی آپ کے صبر اور قربانی کا امتحان لیا جاتا ہے، اور پھر ایک دن آپ بغیر کسی نقصان کے یہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت سے اچھے کام صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ یوں کرتے ہوئے وہ اچھے نہیں لگیں گے۔ جنت کے پتے ان کی حوصلہ افزائی اور ہمت بندھانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو کچھ کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں عزم و ہمت اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں اپنے ریویو کا اختتام نمرہ احمد کے ان الفاظ پر کرنا چاہوں گی۔ یہ داستان کسی کو زبردستی کسی طرف رخ کرنے پر مجبور نہیں کرے گی، مگر یہ آپ سے صرف اتنا ضرور کہے گی کہ آپ خود بھلے یہ کام کریں یا نہ کریں، مگر جنت کے پتے تھامنے والوں کے لیے کبھی اذیت و رسوائی کا سامان نہ بنے، احزاب کی جنگ لڑنے والوں کے لیے بنو قریظہ نہ بنے۔ جو لوگ ان احکامات پر عمل کرتے ہیں ان کی ہمت بندھائیں، توڑیں نہیں۔ ان کو اکیلا مت کریں، ان کو اللہ کا حکم جیسے ہے اور جب ہے کی بنیاد پر ماننے کی سزا نہ دیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم پورے کا پورا ماننا چاہتا ہے تو آپ بھلے وہ حکم نہ مانتے ہوں، مگر ایسے لوگوں کو تنہا نہ کریں۔ اب اجازت چاہوں گی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔